بعض دفعہ وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو جو باتیں ہیں وہ سب کو فائدہ ہو جاتا ہے جب بندہ بات پوچھتا ہے انشاءاللہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے جی شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم برائی سے روکنے کے اللہ پاک نے کئی طریقے اور انبیاء کرام نے یہ اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو بندے کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دل اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو سارے دلوں کو بدل سکتا ہے، تو دعا ہوگی پہلی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ وہ خود اپنے اوپر جو وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے وہ خود اس کا نمونہ بن کے دوسروں کو دکھائے، یعنی اخلاق سے دعوت جو ہے وہ دے، عمل سے دعوت دے، نہ کہ زبان سے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم کو فرمایا جو ان سے پڑھ کے جا رہے تھے تو تبلیغ کے بارے میں فرمایا کوشش کرنا زبان نہ استعمال کرنی پڑے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضرت پھر میں کیسے لوگوں کو دعوت دوں گا؟ فرمایا عمل سے، رویے سے، روحانیت سے، اخلاق سے، اس سے دعوت دینی ہے۔ پھر جب وہ پوچھیں یہ ساری چیزیں تم سے تمہارے اندر کہاں سے آئی ہیں، تو پھر زبان کا کام ہے کہ بتانا کہ یہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عشق کی محبت ہے، پھر وہ ان کے قریب جائے گی۔ دیکھیں نا، آپ مثلا کسی کو رستے میں پھر رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے بہت ہی ایک جوس ہے، لسی ہے یا جوس ہے کوئی ایسا، وہ بندہ چائے ہے وہ پیتا ہے، اتنی اچھی بنی ہوئی ہے، آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، اتنی اچھی بنی وہ پیتا ہے تو مزہ آ گیا، واہ واہ، وہی کہاں سے لی ہے؟ اے جڑا پٹھے دے کولے کھوکا ہے اتھے، وہ پھر وہاں جا کے کل جب جائے گا تو کل پرسوں وہ کہے گا جی میں ادھر سے جاؤں۔ آپ نے اس کو نہیں کہا، لیکن اس نے وہ چائے چکھ کے، جوس چکھ کے وہ خود جائے گا ادھر۔ اب دوسری مثال لے لیں، آپ نے بڑے سے گلاس پکڑے ہوئے ہیں، چائے لے لو چائے لے لو، جنتی چائے ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہے وہ بد مزہ، نہ اس میں دودھ اصلی، نہ اس میں میٹھا کوئی کام کا، نہ اس میں جو ہے صحیح پکی ہوئی، تو جتنے مرضی تعریف کے تانے بانے اپنے لے لو، وہ پی کے پھر آپ کہیں گے اچھا بھائی یہ، وہ کہیں گے یہ تو بہت خراب ہے بھائی، نہیں میں آپ کو بہت اچھی چائے میں نے تو بڑی اچھی بنائی ہے تو یہ آپ کو بڑی فائدہ دے گی، وہ کہ ہمیں کوئی فائدہ شائدہ نہیں چاہیے، ہمارا پہلے بھی ذائقہ خراب ہو گیا، ہم یہ نہیں، کل آنا، وہاں ہمارا سٹور ہے، ہمارا ہوٹل ہے وہاں، وہ کہیں گے آپ تو زندگی بعد نہیں ادھر جانا، یہ اسی کی جو پروڈکٹ ہے نا۔ اب ایسے ہی ہم کر رہے ہیں جو بزرگان دین نے فرمایا، جب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ جو ان کے شیخ مرشد تھے، جو یہ ولی اللہ کے دفن ہے ادھر، وہ جب ان کو بھیجا انہوں نے، دوسروں کو بھیجا، ان کو بھی میں بھیجا، فرمایا کہ کسی قوم یہاں ہندو آباد ہے، آپ سے 700 سال پہلے کی بات ہے، یہاں 90%، 95% ہندو سکھ کے بات تھے، یہ ان کی وجہ سے دعوت سے لوگ مسلمان ہوئے صدیاں پہلے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہاں جا کے ڈیرا لگا لو،
اور ان کو اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت زبان سے نہ دینا جب تک اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے دل نہ جیت لو اور اپنے مالی لین دین کے ذریعے ان کا اعتماد نہ جیت لو۔ مہربانی کرنا کہ کچھ نہ کہنا ان کو، نہ اسلام نہ قرآن، ان کا نام نہ لینا، کیونکہ تم الٹا پھر جو ہے ان کو متنفر کرو۔ جب تم نے دل جیت لیے کام، تو یہ بزرگ یہاں تشریف لائے، یہ یہاں رہے، انہوں نے زبانی کچھ نہیں کہا، یہ اپنا کام کرتے تھے، یہ زمینیں ان کی تھیں، زمین وغیرہ میں کام کرتے تھے، اور تو اتنے اچھی چیزیں وہ انہوں نے جو بھی بیچنی، اصلی مال بیچنا، محنت کرنی، غریب کو دینا، ہاں چاہے ہندو تھے ان کو بھی یہ دیتے تھے، اور جو فصل وغیرہ ہونی وہ اعلیٰ کوالٹی کی، اچھی قیمت کی جو ہے دوسروں کو دینا، جو بات کرنی وہ پکی، رویہ جو ہے بہت اچھا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بندہ ہے، اتنے اس کے معاملات اچھے ہیں، لین دین اتنا اچھا ہے، یہ کہاں سے سیکھے، آپ ہمیں بھی سکھائیں۔ پھر انہوں نے بتایا اصل جو یہ کہاں سے آتا ہے، بھئی اصل جو ہے یہ چشمہ کدھر ہے، مایا کہ اللہ اس کے رسول کے چشمے، انہیں ہمیں بھی بتائیں، ہم نے بھی ادھر دل لینا ہے، چلے میں دیتا ہوں، بس وہ مسلمان ہو گئے دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ۔ تو یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نا، حضرت خواجہ خیر الدین یہ جو تھے، ان کے یہ طریقہ تھا، سلسلہ تھا کہ اخلاق اور یہ چیزیں۔ اب دوسری مثال لے لیں، ایک بندہ جس طرح دے رہا ہوں، وہ بے مزہ چائے، نکلی جوس، وہ جو چاہے وہ تعریف کے پل بنا دے، کئی بندے واضح لگا رہے ہیں، وہ جو لے گا توبہ توبہ کرے گا، کہے گا اب نہیں، میں تو وہی وہ وہاں سے مل رہا ہے چشمہ ہے، وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں جانا، دوسروں کو منع کرے گا ادھر مت جانا، چاہے وہ زبانی زمین اسمان کے کلابے بنائیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے زہر چکھا رہے ہیں، بے ایمانی بات کی پتہ ہی کوئی، اگلا فون کر رہا ہے، اے پائی جی تسی منو ملنا ہے 6 بجے، او اچھا چنگا کیتا یاد کرا سے، میں کل تو ملا میں بھول گیا۔ تو وہ کیا چکھا رہا ہے وہ؟ اچھا پیسے لیے ہیں، 2 لاکھ روپیہ چاہیے، اچھا کدو دو، اج کے تاریخ ہے، آج جی بسان دے طور تے بھائی 10، اگلی 10 تو پہلنا تو انہوں نے، وہ بیچارہ پھر فون کر 10 وہ ویٹ کرے گا، 10 آ گئی ہے، پھر وہ شرم و حیا، کوئی نہیں، بندے کے لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، اگلا مہینہ بھی وہ انتظار، پھر وہ کہیں فون کرتا ہے، بھائی جی وہ تھوڑی ضرورت پہ گئی ہے، ہوں یہ محتاج بن گیا۔ وہ اس لیے کسی نے کہا وہ بڑا بے وقوف ہی نہیں جڑا اج دے وقت وچ پیسہ کسی نو قرض دے، پنڈی پاؤن والی گل، رشتہ دے دو پیسہ دے دو، جے پنڈی پانی کسی نے، جے آرام نال رہنا ہے تو یہ چیزاں دوسرے نال کرو، جس دے نال لڑائی کرنی ہے وہ نہ رشتے دار دے دو یا لے لو، تو یا پیسے دا لین دین کر لو، بس پئی کھلی پنڈی، کیونکہ مزاج یہ ہے۔ تو وہ بیچارہ مانگ کے پھر وہ کہے گا میں یہ یار بچہ بیمار ہو گیا ہے، یہ ہونا ہے، پھر اس کو وہ دے گا، آئے گا دروازے پہ 20,000 پکڑا دے گا، ایسے کر کے۔ تو مطلب جب رویہ اس طرح کا ہے اور نہ عزت محفوظ نہ یہ چیز، تو ان کو بندہ پھر دین کی دعوت، مثلا گاؤں میں کوئی بندہ ہے تو اپنا بندے کا کردار ہے، نالی پہ لڑ رہا ہے، گلی پہ لڑ رہا ہے، بھینس کے گوبر پہ لڑ رہا ہے، وہ تھاپیاں کیوں ساڑیاں لے گئے نے، ایسی ہے لے گئے، وہی بندہ پھر ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے جو نالی پہ لڑ رہا ہے، نالی کسی کو گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیتا، پڑوسی کہتا ہے جی میں آیا مسجد چوں تے تبلیغ کرنا آیا، میرا پروگرام ہے تو انہوں جنتاں لے کے جانا، اس کی میری گل سنو۔ تو اس نے کیا سننی ہے؟ اس نے کہا وہ نالی پہ تم لڑ رہے ہو، فلانا زمین کا قلعہ تم اپنی بہن کا، یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں تو ہے ہی ہے، پاکستان میں یہ بہت بڑا ظلم جس وجہ سے بہت سارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، وہ اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ کھا رہے ہیں، ظلم سے کھا رہے ہیں، ظلم ویسے ہی ہے جیسے یتیموں مسکینوں کا ہی سمجھ لیں، کسی کا ہے تو ایک عورت کا ہے، لڑکی کا ہے، چاہے وہ آپ کی بہن، اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے رشتہ دار کا حق ماریں
ڈبل گناہ. تو وہ سالوں کے سال گھر تباہی ہو گئی ہے، بچے ان کے پاگل ہو گئے ہیں، بچے ان کے باہر جا کے کوئی کام نہیں مل رہا، بچے ان کے بدماشی میں جا کے کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے. وہ ساری بے برکتی کئی دفعہ اس وجہ سے ہے، وہ جو حرام زمین کے ٹکڑے جو انہوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو نہیں دیا حصہ، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، پھوپھیوں کو نہیں دیا، وہ مثال کے طور پر جو ان کا بنتا ہے، یعنی وہ سارے خلاف ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو اس وجہ سے پھر جو ہے بندہ اس طرح کے معاملات ہو، ان کو پھر دین کی دعوت دے گا تو وہ کیا سنیں گے؟ وہ کچھ نہیں سنیں گے. تو اس لیے پہلے دعا، پھر آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کے جو اعمال ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا 40 سال ایک لفظ قرآن کا آپ نے نہیں بتایا. 40 سال کیا کیا؟ خدمت خلق. 40 سال خدمت خلق ہے، پھر تبلیغ ہے. تو ہم نے بھی اگر پہلے کہیں جانا ہے یا سمجھتے ہیں آپ نے تبلیغ کرنی ہے، پہلے جو ہے وہ خدمت کرنا، اخلاق رویہ، اس کے بعد پھر جو ہے جب یہ دو چیزیں ہو گئی، پھر ان کو وہ بھی حکمت کے ساتھ. حکمت کہتے ہیں موقع، محل، ٹائم، اس بندے کا ذہن، اس بندے کا علم، اس بندے کی ذہنی صلاحیت، ٹائم دیکھ کے، وقت دیکھ کے بات اس طریقے سے کرنا کہ اس کو بری نہ لگے، بھائی اچھی جو ہے. کہ بات کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کو خواب آئی میرے دانت گر گئے ہیں کچھ. تو اس نے کہا وزیر سے کہ کوئی خواب تعبیر کرنے والا جو بندہ ہے معبر کو بلاؤ، جو تعبیر کرے، خواب کی تعبیر دیتا ہو. وہ ایک بلایا. اس نے کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ توڑیاں اکھاں دے سامنے توڑے بڑے قریبی تے پیارے رشتہ دار مرن دے تڑپ تڑپ کے تے تسی ساڑا تنوں دیکھنا وہ نصیب ہوئے دا وہ دکھ تکلیف یہ توڑے سامنے ہی مرنا ہے انہوں نے. بادشاہ کا موڈ آف ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میرے سامنے میرے رشتہ دار مرے تھے یہ اور میرے بچے تو بارہ. اس نے کیا کہنا تھا؟ اس نے یہی اس کو بھائی تعبیر بتائی. اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تم نے کیوں بتائی ہے. اس نے وزیر کو کہا ایک اور کسی کو بلاؤ. اس نے تو یہ بتا دیا لیکن اور بنا میرا دل مطمئن نہیں. ایک اور کو بلایا جو اچھے ظاہر ہے وہاں. اس نے بھی یہی خواب سن کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ بہت لمبی عمر دے گا، آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی، دوسروں سے رشتہ داروں سے سب سے لمبی عمر آپ کو دے گا. آپ دیکھیں بات ایک ہی ہے، کیونکہ دانت گرنے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس کے رشتہ دار بندے مارے، قریبی رشتہ دار، ہر دانت کا تعلق رشتہ دار. تعبیر ایک ہی ہے. ایک نے کہا تسی توڑے سامنے ترس ترس کے مرن دے، تڑپ تڑپ کے توڑے رشتہ دار. دوسرے نے کہا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر. مطلب سا دونوں کا ایک ہے لیکن بات طریقہ دیکھ لیں. ایک کے سن کے طبیعت خوش ہو رہی ہے اللہ منو لمبی عمر دے، بات وہی ہے. بھائی اس کا مطلب آپ کو لمبی عمر ہے، دوسروں کو نہیں ہونی، دوسرے پہلے مریں گے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا. فرعون بڑا ظالم، اللہ کا یعنی باغی اور خدائی کا دعویٰ کیا ہوا. یہ ہوتے ہیں کئی لوگ سختی کرتے ہیں. تو ایک خلیفہ تھے، ایک عالم آئے ان کی خدمت میں. تو عالم نے بڑا جھڑکا ان کو سختی سے، سیدھیاں ہو جائیں تو ہے جڑے صحیح کامل نہیں کر رہا، تو اسلام نہیں نافذ صحیح کر رہا، بڑی سختی بات. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں فرعون سے برا نہیں ہوں، چلو جتنا ہی برا ہوں، فرعون سے برا کام کہ مسلمان ہوں. اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے اچھے نہیں ہیں، جتنے بھی نیک ہیں ولی ہیں پیغمبر تو نہیں نا. ان کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس تو ان کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے پیغمبر موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں جاؤ، لیکن جو ہے بہت نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ جو ہے وہ ذکر نصیحت پر یہ پکڑ جائے. تو
تو یہ ہوتی ہے بھائی دعا کرنا، اپنے اخلاق اور پھر جو ہے ساتھ رویہ، یعنی ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دینا اور اخلاق کے ساتھ دعوت دینا، اور ساتھ پھر چوتھی چیز یہ کہ اس کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ جڑ ہے، اس کے بندے ہوں گے جن کو وہ بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ جن کو قابو کیا ہوا اس نے۔ بعض دفعہ وہ بندہ آپ کا نہیں سنے گا، وہ جو بدماش ہے، جو جڑ پکڑے ہوئی اس نے، لیکن اس کے جو ساتھ بندے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آپ علیحدہ سیٹنگ کریں، بیٹھیں، وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، وہی اس کا جو ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی نہیں سنے گا، مثلا وہ یعنی بدماش قسم کا بندہ ہے، ظالم قسم کا، لیکن اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، کوئی چچا، کوئی ماموں، کچھ وہ بھی تنگ ہوں گے اس سے، تو بندہ ان کو مل کے کہ بھائی ان کو یہ اس طرح آپ بھی سمجھائیں، یہ کہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح جو ہے یہ، اور پھر اپنا جاری رکھیں۔ باقی ہم میں طاقت نہیں ہے کسی کو بدلنے کی، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں یعنی طاقت بدلنے کی، یہ تو اللہ جب ہدایت دیتا ہے۔ تو فرعون نے نہیں بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی، بات اس نے نہیں سنی، تو بہرحال اس طرح قوم عاد نے نہیں سنی، سمود نے نہیں سنی، تو ہمارا کام ہے دعوت دینا حکمت کے ساتھ۔ اس لیے اسلام نے دو چیزیں لگائی، ایک تو ہے نصیحت، ذکر، اچھی بات، اچھا اخلاق، دوسرا اسلام نے قانون کا کوڑا بھی رکھا ہوا ہے، ہاتھ کاٹنا، رجم کرنا، اور یہ مطلب یعنی جو سزائیں رکھی ہے، دونوں مل کے ہی اصل میں معاشرے کو سنوارتی ہیں۔ ایک کا اتنا ہی حصہ ہے کہ نصیحت، ذکر، بزرگان دین، اس میں پھر جن لوگوں کو جن میں تھوڑا نیکی کا رجحان ہوتا ہے وہ آہستہ 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 بدل جاتے ہیں، لیکن کامل تب بندہ بدلتا ہے جب وہ ڈنڈے کا بھی وہ اوپر لٹکا ہوا ہو، اور ساتھ پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ بھی تعلق ہو، دونوں چیزیں مل کے بندے کو جو ہے وہ، کچھ جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ ان کے لیے وہی ہوتا ہے چیز، لیکن جو ہے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں قوت نافذہ نہیں ہے، ہم صرف لوگوں کو محبت اور عزت، احترام، نصیحت کے ذریعے لا سکتے ہیں، وہ قوت نافذہ والوں کے پاس جو ہے وہ ہے، تو وہ اپنا ان کا اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جو سیاست میں اسی لیے علماء کئی لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب تک قوت نافذہ نہیں ہوگی لوگ کو ہم کر کچھ نہیں سکتے، تو وہ بھی جماعتیں آپ جانتے ہیں کئی مذہبی سیاسی وہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک آپ کی فکر کو اور آپ کی جو خواہشات ہیں ماشاءاللہ جو نیک جذبات ہیں لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ تو یہ ایک محنت ہے، قیامت تک جاری رہے گی، امام مہدی تک۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، کچھ لوگ ان کی بھی نہیں سنیں گے، ہم تو چلو گناہ گار ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے خلاف پھر وہ جنگ کریں گے، ان کو ماننا پڑے گا، تب مطلب زمین پاک ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلوار اٹھانا پڑی اپنے ہی لوگوں عربوں پر ہی، نہیں سنی انہوں نے بات۔ اسی طرح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں ان کو پہلے مانتے تھے لوگ، مسلمان تھے کچھ، بعد میں وہی لوگ ایک گروپ خلاف ہو گیا جن کو خارجی کہتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ سارا کچھ کرنے والے، تو انہوں نے ہی ان کے خلاف جنگیں کی، اور جو ہے وہ جی آپ دوسرے کسی کو دیکھ لیں، کوئی اور بات کرنی ہے کسی کو؟ جی جی جیسے آپ ماشاءاللہ مغرب کی جو ثقافت ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے اسلام کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق، اس سے بھی آپ واقف ہیں، اس میں ایک یہ بھی بڑا فرق کیا جاتا ہے، اسلام جو ہے پھیلا ہے، تو یہ جو اس میں ہمارے اپنے جو دیندار مذہبی جو لوگ ہیں وہ بھی کبھی کبھی وہ اس چیز کی ثابت کرتے ہیں کہ بھائی تلوار سے جو ہے نا یہ بھی ثابت ہے، وہ جو کہ جنگوں کا بھی حوالہ، غزوات کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے نا بڑی کم سننے میں آتی ہے ہمارے جو دیندار طبقہ علماء حضرات مشائخ حضرات ہیں، تو وہ یہ کہ یعنی جو تلوار اٹھانی پڑی ہے وہ بات درست ہے، لیکن وہ تلوار سب سے پہلے تو کفار نے اٹھائی تھی، مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط؟ اصل میں دیکھیں جب تلوار اٹھائی بھی ہے نا مسلمانوں نے، تو ان کو بھی آپشن ملتا تھا بھائی مسلمان ہونا ہے مسلمان ہو جاؤ، نہیں مسلمان ہونا ہم تمہاری حفاظت کریں گے،
تم ہمارے ذمے اہل، ان کو کہتے ہیں اہل ذمہ. تو کتنے عیسائی یہودی اسلامی سلطنتوں کے میں رہے ہیں، اب تک وہ رہ رہے تھے سلطنت عثمانیہ میں سارے. یعنی جب جنگیں ہوئی بھی ہیں، جیسے کالے میں فتح ہو گئی، پھر بھی ان کو آپشن ہوتا تھا کہ بھئی مسلمان ہونا مسلمان ہو جا، نہیں ہونا تو عیسائی ہے تو عیسائی. بلکہ پھر وہ حکومت ان کی حفاظت کرتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المقدس خود ہی وہاں کے لوگوں نے ان کو وہ دے دیں چابیاں، تو وہاں ہم گئے، آپ کو وہاں کی بات سناتے ہیں. یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہودی ادھر آ کے نہیں عبادت کر سکتے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے برے لوگ ہیں یہ وہ. حضرت عمر نے ان کی یہ شرط نہیں مانی. دیکھ لیں، انہوں نے شرط، انہوں نے کہا نہیں، یہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ اپنے، ان کی بھی یہ عبادت گاہیں یا جگہ ہیں، وہ اپنی عبادت کریں، ہم ان کو منع نہیں کریں گے. یعنی عیسائیوں نے کہا کہ نہیں منع کریں، تب ہم، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے تو پھر نہیں. پھر کیا ہوا، ہم نے ایک وہاں جب بیت المقدس میں، کیونکہ مقامی لوگ جاتے ہیں ادھر، کیونکہ ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے ادھر سے، ایک جگہ گئے تو ایک جو گرجا ہے، اس چرچ ہے، وہ چرچ کے ساتھ ہی اسی کے ایریے میں مسجد بنی ہوئی ہے. بیت المقدس کے ساتھ ایک گرجا ہے بہت بڑا، جہاں وہ عیسائیوں کے لیے وہ سب، جیسے ہمارے لیے مدینہ شریف ہے ان کے لیے وہ. تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر. وہ وہاں میں حیران کہ بھئی یہ چرچ ہے تو اس کی بالکل مسجد میں بنی ہوئی ہے، اور اندر جو اس کا چرچ کا جو انتظام انسلام ہے وہ بھی سارے مسلمان کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں وہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں چرچ کو. دیکھے وہ حیران، وہی چرچ کا ہی سارا یہ انتظام، ادھر مسجد بھی سامنے بنی ہوئی ہے چرچ کے پاس ہی. ان سے پوچھا کہ بھئی، ہم نے معلومات لی کہ یہ کیوں یہ اس طرح ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مسجد جو ہے یہ عیسائیوں نے بنوائی ہے. یہ آپ نے جب زمین دیکھ کے ادھر، یعنی انہوں نے بنائی تو اگر مسلمان لے کر میں زمین، وجہ کیا بنی؟ وہ کہنے لگے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہوا تو وہ عیسائیوں نے دعوت دی، ان کو کھانے کی دعوت دی چرچ میں. وہ ان کے بڑی مقدس جگہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ وہاں دفن ہوئے، پھر وہاں سے عثمان ہوئے گے، ان کا جو عقیدہ رسولی ادھر ہوئے سارا وہ سے. تو دعوت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہاں دعوت پہ تشریف لے گئے. یا کافر کی دعوت بھی بندہ قبول کر سکتا ہے اگر وہ حلال مال ہی یعنی حلال ہی کھلا رہا ہے. وہاں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ پڑھ لیں. آپ نے فرمایا میں باہر پڑھوں گا. انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ آپ باہر پڑھ نہیں، یہیں پڑھ لیں، اگر یہ آپ کو ہے کہ یہ تصویریں بت وغیرہ ہیں تو ہم ان پر کوئی ڈال دیتے ہیں چیز، آپ پڑھ لیں، ادھر ہی پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں ادھر نہیں پڑھنی، میں باہر نکل کے چرچ سے، گرجا آپ کا مقدس گرجا ہے تو میں اس سے باہر نکل کے پڑھوں گا. انہوں نے کہا کہ کیوں آپ باہر کیوں پھر نکل کے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اگر ادھر نماز پڑھوں گا تو مسلمان اس کو مقدر برکت والی جگہ بنا لے. وہ کہیں گے ہمارے خلیفہ نے، حضور علیہ السلام کے صحابی نے اس جگہ نماز پڑھی ہے، تو وہ بھی ادھر بار بار آئیں گے. اور ہو سکتا ہے اب کیونکہ حکومت ہمارے پاس آ گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارا چرچ ہی قبضہ کر لے. وہی آئیں گے بار بار، یہ تمہاری جگہ ہے وہ جگہ قبضہ کر لیں. تو میں اس لیے باہر پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ یہ نہ آئے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت. میرا ادھر نماز پڑھنا وہ حفاظت تمہاری وہ نہیں رہے. ہم تو زبردستی زمینیں قبضہ کر رہے تھے. وہ جہاں انہوں نے نماز پڑھی وہ بڑے حیران ہو، وہ اندر بیٹھے، وہ پادری، انہوں نے کہا یار اتنی سوچ اس بندے کی.
یہ مسلمان ہے، اور اتنی سوچ، انہوں نے فیصلہ کیا پھر کہ ہم ان کی احترام میں یہ چرچ کی زمین دے دیتے ہیں ان کو کہ یہاں ان کے نام کی مسجد بنے، مسجد عمر، وہ اب بھی ہے ادھر اسے، انہوں نے کہا اس لیے یہ چرچ کے بالکل دروازے کے سامنے ہے، اور اس کا نام مسجد عمر ہے، وہ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے اس جگہ کو دے دیا، آج بھی ان کی نشانی وفاداری کی اور حفاظت کی جو ہے وہ موجود ہے۔ ساتھ ہی پھر جو ہے حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا جو انتظام انصرام ہے اس کا، مسجد کا، وہ جو چرچ کا، وہ ایک مسلمان خاندان تھا، اس کو دیا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ انتظام انصرام کریں گے، وہ ان کو وہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک انہی کے یہ مسلمان اس لیے نظر آ رہے ہیں آپ کو چرچ میں کہ آج تک کتنی حکومتیں بدلی، یہودیوں نے قبضہ کر لیا، عیسائیوں، لیکن ان سے کسی نے اس کی چابیاں، جس طرح کعبہ کی چابیاں ہیں، وہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کو دے گئے، فرمایا کہ جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا، تو اب کسی نے لی نہیں آج تک ان سے۔ اسی طرح وہ چرچ کی چابیاں وہ دے گئے ان کو، اور اس خاندان سے، فیملی سے کسی نے نہیں لی، تو وہ پھر اب بھی ان کی میں آئی، یعنی وہ انتظام یہ کر رہے ہیں، ادھر مسجد بنی ہوئی ہے ان کے نام کی، اور یہ چیز، تو یہ کردار تھا ان ہستیوں کا، لوگوں کا۔ تو وہ آپ کی بات ہے کہ کوئی تلوار سے اگر پھیلا بھی، کہیں فتح بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہ تلوار سے دل فتح نہیں ہوتے، تلوار سے دل فتح نہیں ہوتے، زمینیں فتح ہو جاتی ہیں، سلطنیں، دل جو ہے وہ تو اخلاق سے، ایمان سے جو ہے وہ فتح ہوتے ہیں۔ تو وہ بات درست نہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے وہ تلوار سے میسج جو ہے وہ پہنچایا ہے، ابھی قبول کرنا نہ کرنا انہوں نے تلوار کے زور پر نہیں کیا، انہوں نے کہا بھئی قبول کر لو تم ہمارے بھائی ہو، نہیں کرنا تو جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، یہ چیز۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، یعنی کئی ملکوں میں اسی طرح۔ ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔